بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مختار بن ابی عبید ثقفی ان چند حکمرانوں میں شامل ہے جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، اور یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا جب مختار ثقفی کو کوفہ پر تسلط حاصل ہوا۔ یہ تابعین میں سے تھا اور اس کے والد حضرت عبید اللہ عبید ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ مختار نے 66 ہجری کو حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھائی اور یہ قسم کھائی کہ اگر میں کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہ کروں جو کربلا کے واقعے میں ملوث تھا تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ ناظرین گرامی، یہی وہ قسم تھی جس نے مختار ثقفی کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب نواسۂ رسول سیدنا امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اپنا سفیر مقرر کیا تو مختار ثقفی نے حضرت مسلم بن عقیل کی مہمان نوازی کی۔ اس دوران یزید نے صحابی رسول کو ہٹا کر ایک سخت دل انسان عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا اور مختار ثقفی سمیت بہت سے لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا اور پھر دھوکے سے حضرت مسلم کو شہید کر دیا۔ مختار ثقفی جیل میں اسی آس پر تھا کہ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین کے آتے ہی کوفہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا اور بالآخر وہ واقعہ پیش آیا کہ جسے تاریخ لکھتے ہوئے بھی خون کی آنسو روتی ہے۔ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے تقریباً 6 سال بعد مختار ثقفی کو کوفہ پر حکومت بنا لی اور قسم کھائی کہ واقعہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کو جہنم واصل کروں گا۔ مختار نے کچھ لوگوں کی مدد سے 6000 لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جو کہ واقعہ کربلا میں یزید فوجی تھے، اور تہیہ کر لیا کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا، انہیں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ آئیے اسی فہرست میں سے کچھ بڑے لعنتیوں کی موت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ مختار کے ہاتھوں عبرت کا نشان بنے۔ سب سے پہلے عمر بن سعد کی بات کرتے ہیں۔ عمر بن سعد کربلا میں امام حسین اور صحابہ کو بے دردی سے شہید کرنے والا لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار نے عمر بن سعد کو قتل کرنے کا عزم کیا اور کہا، میں بہت جلد ان صفات کے حامل شخص کو قتل کروں گا جس کا قتل زمین و آسمان اور اس کے تمام رہنے والوں کے لیے خوشنودی کا باعث ہوگا۔ حسین نامی ایک شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور مختار کی بات سمجھ گیا اور اپنے بیٹے اریان کو عمر ابن سعد کے پاس بھیجا اور اسے خبردار کر دیا۔ دوسرے دن عمر سعد اپنے بیٹے حفص جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حفص جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو جس کا نام کیان تمار تھا خفیانہ طور پر اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ ابھی تم عمر سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن قتیبہ کہتا ہے کہ کیان مختار کے حکم سے عمر سعد کے گھر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ بستر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کیان کا حشرناک اور غضب آلود چہرہ دیکھا تو اپنی موت کا یقین کر لیا اور چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے، لیکن لحاف میں اس کا پاؤں پھنس گیا اور وہ بستر پر ہی گر گیا۔ کیان نے بغیر کوئی مہلت دیے اسے وہیں قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یوں اس کی زندگی کا آخری ذلت امیز ورق باب ختم ہو گیا۔ کیان جب عمر سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حفص کو خطاب کر کے کہا، اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، اور اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ مختار نے کہا، ہاں، تیرے لیے واقعی زندگی فائدہ مند نہیں رہی، اور حکم دیا کہ حفص کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا، عمر سعد کا سر حسین کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً اپنے جملے کی ترتیب کرتے ہوئے کہنے لگا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر میں قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو قتل کر دوں تب بھی حسین بن علی کی انگلی کی ایک گروہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنیفیہ کے پاس بھیج دیے۔ دوسرے بدبخت خولی بن یزید تھا
جو کہ مختار کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ یہ خولی وہی شخص تھا جس نے نیزے پر حضرت سیدنا مولا امام حسین کا سر انور چڑھایا اور کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر خوب انعام و اکرام حاصل کیا۔ بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ اس نے سیدنا امام حسین کو آخری نیزہ مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار سقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند فوجیوں کے ساتھ خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ جب خولی کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ان فوجیوں کو کہنا کہ مجھے خولی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ کوتوال نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ خولی کے گھر کی تلاشی لو تاکہ پتہ چل سکے کہ خولی گھر میں ہے یا نہیں۔ خولی کی بیوی وہی تھی جس نے سیدنا امام حسین کے سرو انور سے پوری رات محبت کی تھی اور خولی پر وہ ناراض تھی۔ جب سپاہیوں کو خولی نہ ملا تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ خولی وہاں چھپا ہوا ہے اور منہ سے کہنے لگی کہ خولی گھر پر نہیں ہے۔ خولی سر پر ایک ٹوکرا لیے چھپا ہوا ہے، اس کو گرفتار کر کے لے کے آ رہے تھے کہ راستے میں ہی مختار سقفی مل گیا۔ وہاں ہی مختار نے خولی کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا۔ جب تک خولی کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تھا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ پھر اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خاک کا بوجھ زمین سے کم ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے انجام کی۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی اور امام حسین کو شہید کیا۔ سن 66 ہجری مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار سقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اسے قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا، پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور امام حسین کے کربلا میں اپنی فوج بھیجی۔ اس کے حکم پر پانی بند کیا گیا اور اسی کے خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد خزائی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفہ کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھے جو نواسہ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہوگی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو تحت فرمان لانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عاملین کے تابع موصل پر حملہ کیا۔ مختار کے طرفدار تقریب میں اکڑ نشیبی اختیار کی اور مختار بن سقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا گیا۔ مختار نے اپنے سپاہ بھیجی جس نے ابن زیاد کو بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ مختار سقفی لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار سقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشترا کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خازر کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے وہ ایک اسی مسجد میں اور اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں سیدنا حسین کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔
یہ واقعہ جامعہ ترمذی میں 3780 پر درج ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعہ بیان کرتے ہیں کہ جب مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے وہ آیا وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتھوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کے سر میں سے رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ حکیم بن طفیل طائی نے عباس علمدار کے لباس پر قبضہ کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مارے تھے۔ مختار نے اپنے سپاہیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا تو جب وہ اس کو پکڑ کر لا رہے تھے تو اس کے حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم کو، حاتم طائی کا بیٹا تھا، اس کے گھر والے اس کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم مختار سے سفارش کرو۔ مختار عدی کے ساتھ بہت ہی عزت کے پیش آیا۔ مختار نے اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو مختار نے کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے قاتلوں کے بارے میں سفارش کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا اچھا ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں ہی معلوم پڑ گیا تھا کہ عدی حکیم کی سفارش لے کر مختار کے پاس گیا ہے، اس لیے سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر ڈالا۔ اس کو نشانہ عبرت اس طرح سے بنایا گیا کہ اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ اسے کہا کہ تم نے عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم اپنی زندگی میں تیرے لباس کو اتارتے ہیں۔ سپاہیوں نے اس کو اندھا کر دیا، پھر کہا کہ تم نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھ کو تیر مارتے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تیر مار مار کر حکیم کو قتل کر دیا۔ کربلا میں ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے۔ جو لوگ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین کے مقابلے میں گئے، جس نے مولا حسین یا ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی جرات کی، ان سب کو مختار ثقفی نے بہت بے دردی سے جہنم واصل کیا، اور یقیناً وہ اب بھی جہنم کا ایندھن ہی بن رہے ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق 6000 کوفی مختار کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا تھا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پالی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جس نے بھی واقعہ کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک اس عذاب سے یزید بھی نہ بچا اور بہت بری موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پاک آل سے لامحدود محبت عطا فرمائے، آمین۔